أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہاں سے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کی فضیلت میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بھی سورہ کہف کی شروع کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے گا اور اس کو پڑھے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو جمعہ کے روز سورہ کہف کو پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کے نور روشنی پیدا فرما دیں گے جو اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک جائے گی۔ اور بتایا گیا کہ قیامت کے روز اس کے لیے وہ روشنی کام دے گی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں ایک صحابی نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک بادل کا سایہ ہے۔ اس کا تذکرہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، اس کو پڑھا کرو۔ ایسے کئی ایک فضیلتیں اس سورت کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں۔ انہیں قرآن کا پڑھنا باعث تسکین ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ رعد 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر قرآن سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اطمینان قلب چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے، چاہیے کہ وہ اس کلام سے استفادہ کرے، اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سورت کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالی کی تعریف حمد و ثنا سے۔ پچھلی سورت ختم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی پر ہوئی تھی، کیونکہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ وہ تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور ثنا کی جائے گی، کیونکہ اس کے بنانے والے خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ فرمایا وہ تعریف کے مستحق ہیں، لائق ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اپنے بندے پر اتارا۔ اس کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا، اس کلام کو بھیجا گیا۔ لوگوں کو ایسے ہی گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے تعریف کے مستحق ہیں کہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے انہوں نے ایک بہترین کتاب بھیجی جو اپنے بندے پر نازل فرمائی، اور فرما دیا گیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔
اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، کوئی شک و شبہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل و فطرت، عدل و صداقت سے یہ ہٹی ہوئی ہو ایسا نہیں ہے، یہ فلسفیانہ باتیں اس میں نہیں ہے، تضاد بیانی اس میں نہیں ہے، بیکار باتیں اس میں نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے یہ پاک ہے۔ ایک بہترین کلام ہے، فصاحت و بلاغت سے پر، کمال درجے کا کلام۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم الطبع اور خیر پسند لوگوں کے دلوں میں قرآن بآسانی اتر جاتا ہے۔ اس شان کی کتاب اتارے جانے پر اس کا مصنف جو ہے وہ اللہ رب العزت تعریف و ستائش کا مستحق ہے۔ اس کتاب کا جمال اس کے مصنف کے جمال پر اور اس کا کمال اس کے مصنف کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اپنے ایک ایسے بندے پر اس کا نزول، اس کے قلب مبارک پر، جو رسمی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھا۔ یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محض امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ایسا کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا، وہ ساری دنیا کو عاجز کر دینے والا کلام جو قیامت تک رہے گا قائم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ یہ ایک خصوصیت والا کلام ہے، اس کی امتیازی شان یہی ہے کہ انسان کی ہر زاویے سے رہنمائی کرتا ہے۔ وہ یہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کی طرح پریشان کر دینے والا کلام نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرے مذاہب کی کتاب کو پڑھیں گے تو فلسفیانہ ایج پیچ والی باتیں اس میں جو پیش کی جاتی ہے اس میں گھوم کر رہ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات نہایت ہی سادہ اور دل میں اتر جانے والی، ہر انسان اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، یہ سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ راست کتاب تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے آگاہ کر دے جو اس کی جانب سے پہنچے گا، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کر ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کے دو اہم ترین مقاصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور یہی مقاصد نبیوں کو بھیجنے کے بھی رہے ہیں شروع سے۔ نذیر و بشیر بنا کر نبی بھیجے جاتے تھے، پیغمبر اللہ کے، بشارت دیتے تھے ان لوگوں کو جو بات کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے ڈراوے، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا۔ یہی کام سارے انبیاء کا رہا، ان تمام کا فرائض منصبی شروع ابتدائی یہی رہا، اور اسی پر وہ قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا، سورہ احزاب 22ویں پارے میں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور ایک زبردست آپ کی خوبی اور آپ کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، داعی الی اللہ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ ہے، روشنی دکھانے والے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف۔ قرآن اسی کی طرف بلاتا ہے، اور یہ دو مقاصد بیان کرتا ہے کہ غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو عذاب الہی سے آگاہ کرنا، ان کو خبردار کرنے کے لیے قرآن بھیجا گیا، اور نبی اللہ کے پیغمبر آ کر اس کی تشریح کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ قرآن کا کام بھی یہی ہے، اور دوسرے نیک عملی کی زندگی اختیار کرنے والے ایماندار بندے کی زندگی جو ہے
جو اچھی زندگی، اچھا طرز جو اختیار کریں گے ان کے لیے خوشخبری سنانا۔ یہ دونوں فرائض نبیوں نے انجام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ اب آپ کی نیابت میں اس امت پر بھی ان دونوں کاموں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو تنبیہ کرنا، ان کو خبردار کرنا اور اللہ کی طرف ان کو بلانا۔ ہر مسلمان داعی اللہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرے، صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ ساری دنیا کے سامنے، جہاں تک ممکن ہو اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کا تعارف لوگوں کو دے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور جو بات مان رہا ہے اس کو خوشخبری سنائے اور جو نہیں مان رہا ہے اس کو ڈرائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے جو بات کو مان کر، ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہترین نعمتیں جو ایماندار بندے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیشگی کی، جس میں سے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا ان کو، ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے وہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، نیز ان لوگوں کو خبردار کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ اس گروہ کو متنبع کیا جا رہا ہے اس میں جو اللہ کے لیے اولاد ہونے کے قائل ہیں، اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف بھی ہے، مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد منسوب کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور یہ اشارہ ان عیسائیوں کی طرف بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف بھی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ان تمام کی نفی کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا ہے، اس کو ان کو متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب اور نقوص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد منسوب کرتا ہے وہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، اپنی منہ سے بہت بڑی بات نکال رہا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، اس بارے میں نہ ان کو کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، محض جھوٹ ہے جو وہ بک رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا یا اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل علمی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کے بارے میں انسان کو علم کن کن ذرائعوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ جو شعور کی بنا پر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور جو انسان کی فطرت کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے ودیع کر کے رکھ دی ہے اپنے رب کے متعلق، اس کے ذریعے سے یا ان نشانیوں کے ذریعے سے جو کائنات میں تکوینی طور پر آفاق و انفس میں موجود ہے، یا پھر وحی کے ذریعے سے جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اس کی نمایاں ترین شکل کتاب الہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا اور کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ ان چاروں شکلوں کے علاوہ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے ان چیزوں میں اس کو یہ بات نہیں ملتی ہے اور وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کے پاس نہ اس کے باپ دادا کے پاس اس کا علم تھا، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ باتیں صرف زبانی باتیں ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ عقیدہ جھوٹا عقیدہ ہے، ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔
یہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا کی اولاد ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے باپ دادا بھی ویسی ہی جہالت کی باتیں کرتے تھے جیسے یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کے بارے میں اولاد کی بات کہنا لوگ آسان خیال کرتے ہیں اور کسی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ کسی بھی عیب اور کمزوری کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کس قدر سنگین گناہ ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے اپنی جان مارے افسوس کے ہلاک کر دو اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں ان کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچتے تھے کہ آگ سے بچانا چاہتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فرمایا سورہ توبہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہارے لیے تمہاری بہتری اور تمہارے نفع کے لیے وہ بڑا خواہشمند ہے، تمہارے نقصان اس کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے اس کے اوپر، وہ بڑا شفیق اور مہربان ہے تمہارے لیے، تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہے۔ اسی ہمدردی کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، حالانکہ یہ دین حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ مان نہیں رہے ہیں، افسوس کرتے وہ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے آپ افسوس مت کیجیے، کیا آپ اپنی جان کو گھلا لیں گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آزادی دے کر چھوڑ دی ہے انسانوں کو، کیونکہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اگلی آیت میں بھی وہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بات آ رہی ہے۔ امتحان لینے کے لیے آزادی اور ارادے اور اختیار دینے کی ضرورت پیش آتی تھی، کیونکہ اگر ارادے اور اختیار کی آزادی انسان کو نہیں دی جاتی اور کہا جاتا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا تو پھر وہ امتحان صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت انسانوں کو آزاد اور ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے سامنے دونوں راہوں کو کھول دیا گیا ہے کئی ایک حالتوں سے، ان کے دل میں یہ بات کو رکھ دیا گیا ہے، ان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ پھر ان کو عقل و شعور دے کر بھیجا گیا کہ وہ عقل اور تمیز سے جو ہے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیگر مخلوقات میں ان کو ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ عقل ہے، وہ عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابیں بھیجی گئی ان کی ہدایت کے لیے، یہ تمام کام ان کی ہدایت کے لیے کر دیے گئے۔ اب ان کے اوپر ہے، وہ آزاد ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ وہ ان کو یہیں پر عذاب ہو جائے گا، نہیں، ان کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، اس وقت ان کی پکڑ ہوگی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ انہوں نے دنیا میں جو کام کیے تھے اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اس لیے آپ زیادہ فکر مت ہو، آپ اپنا کام کیے جائیے، آپ اس فکر میں مت کھلیے، اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے، ان کے اوپر افسوس مت کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، ان کو راہ ہدایت دکھا دینا۔ ہدایت کا دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔